ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہی کافی وافی ہے، اللہ کا ایک قدرت کا عجوبہ ہے، ایک معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہی اکیلا اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہے۔ اور دوسرا اس لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی، بھائی ترمذی، شمائل ترمذی کا آخری باب امام ترمذی نے یہی قائم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی۔ اور بھائی ہر مسلمان کو اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کی حسرت ہے یا نہیں؟ اگر کوئی خواب دیکھ لے، حضور علیہ السلام کو دیکھ لے، تو ساری زندگی اس کی لذت نہیں بھلا پاتا کہ میرے جیسے گناہ گار نے بھی خواب میں کس کو دیکھ لیا ہے۔ اور وہ حدیث کو یاد کر لیجئے، ہمارے آقا نے فرمایا صحابہ اکرام سے، تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے اگر ان کو میری زیارت کرنے کے لیے اپنا سارا مال بھی لٹانا پڑے، وہ اپنا سارا مال بھی کیا کر دیں گے؟ لٹا دیں گے۔ اب جب ہر مسلمان اللہ کے نبی کی وہ خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، مجھے خواب میں زیارت ہو جائے، تو علماء نے فرمایا خواب کی زیارت حضور کی وہی زیارت ہے جو حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان میرا حلیہ اختیار، بھائی دوبارہ الفاظ کہنا میرے ساتھ بولو، شیطان میرا حلیہ۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ جس نے حضور کو حضور کے حلیہ میں دیکھا تو اس نے حضور کو دیکھا ہے۔ چونکہ شیطان حضور علیہ السلام کا حلیہ دھار، یہ حلیہ معجزہ ہے۔ میں آج سوچ رہا تھا کہ یار اس ہستی کا وجود ایسا معجزہ ہے، اصل کی نقل تو کیا اترنی ہے، اس کی نقل تو خواب میں بھی نہیں اتر سکتی۔ کون سمجھا میری بات؟ بھائی ہم چاند پر بیٹھے بیٹھے جا سکتے ہیں، لیکن خواب میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ منٹوں میں جا سکتے ہیں۔ سعودیہ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ خواب میں ہم پوری دنیا کی سیر مفت کر کے، جو ناممکن ہوتا ہے وہ خواب میں ممکن ہو جاتا ہے۔ میں صبح سے اس بات میں ڈوبا ہوا ہوں، سچ بات عرض کروں کہ جو ناممکن ہوتا ہے وہ خواب میں کیا ہو جاتا ہے؟ ممکن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کتنا اللہ کا بڑا قدرت کا عجوبہ ہے کہ اس ہستی کی اصل نقل تو دور کی بات ہے، اس کی نقل تو خواب میں بھی نہیں اتر سکتی۔ کون سمجھا میری بات؟ اس کی نقل خواب میں بھی اتر۔ فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں میرا حلیہ اتار۔ ہاں ایک بات سمجھ لیجئے، علماء نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی نامناسب حالت میں دیکھا، وہ حضور کو نہیں دیکھا، وہ اس نے اپنے عیبوں کو دیکھا ہے۔ بھائی وہ کس کو دیکھا ہے؟ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی مثال ہے او شفاف نگینہ کی، شیشے کی۔ شیشے کے سامنے میرے چہرے پر کالک لگی ہو، میں جب اعلیٰ شیشے کے سامنے جاؤں گا تو بھائی وہ کالک شیشے کی ہے یا میرے چہرے کی؟ اگر کوئی شخص نامناسب حالت میں خواب میں حضور کو دیکھے، وہ حضور کو نہیں دیکھ رہا، وہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنے عیبوں کو، اپنی نالاکیوں کو خواب کے ذریعے اس کو سمجھایا جا رہا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، چونکہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی فوراً فرمایا کہ یہ اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور صحابی اپنے بیٹے کو لے کے مدینہ آئے اور اللہ کے نبی کو پہچانتے نہیں تھے۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے۔ انہوں نے خود اس کو بیان کیا کہ جب اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا، میں نے زندگی میں ایسا حلیہ نہیں دیکھا۔ میری نظر پڑتے ہی میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، چونکہ ایسا خوبصورت حلیہ میں نے انسانوں میں کبھی کسی کا دیکھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا، چہرہ انور میں صحابہ اکرام نے ایک ایک چیز کو محفوظ کیا ہے۔ بھائی کیا کیا ہے؟ ایک ایک چیز کو
میں مختصر چیزیں بیان کرتا ہوں۔ اجمالاً یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ انور تھا وہ تھوڑی سی گولائی لیے ہوئے تھا، نہ بالکل لمبا تھا نہ بالکل گول تھا، کچھ گولائی لیے ہوئے تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رنگت تھی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں میرے نہیں، حضور کی جو رنگت تھی، حضرت انس فرماتے ہیں نہ چونے کی طرح بالکل سفید اور نہ گندمی رنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی جو رنگت تھی وہ سفید اور گندمی رنگ کے درمیان تھی، اور دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے انوارات میرے اوپر پڑ رہے ہیں، جیسے انوارات میرے اوپر پڑ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں مبارک تھی، حضور علیہ السلام کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور بالکل سیاہ تھی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں کیا تھی؟ بالکل سیاہ، اور آنکھوں مبارک کے اندر یہ جو سفیدی ہے اس میں سرخ سرخ ڈورے نظر آیا کرتے تھے، موٹی بڑی آنکھیں تھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں اکثر سرما نہ ڈالا ہوتا، دیکھنے والا پھر بھی یوں سمجھتا جیسے سرما ڈال رکھا ہے۔ یہ معجزہ تھا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے سرما ڈالا نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی پلکیں جو تھیں وہ لمبی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابرو مبارک تھیں یہ باریک تھے اور کچھ لمبے تھے، اور یہاں بالکل واضح فاصلہ تھا۔ یہ جو بال ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بال مبارک نہیں تھے، حضور علیہ السلام کے یہ بال مبارک بالکل نہیں تھے۔ اور یہاں ایک رگ تھی، اس طرح تھوڑی، یہ جو دماغ سے رگ آ رہی ہے نا، رگ تھی، اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تو وہ رگ مبارک بالکل پھڑکتی، اٹھ جاتی، ابھر جاتی۔ اس رگ کو دیکھ کر صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ وہ غصے میں ہیں۔ اور آپ علیہ السلام کے چہرہ انور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ گھنی تھی۔ بھائی وہ کیا تھی؟ ہاں، خوب گھنی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ بہت زیادہ سیاہ تھی۔ آپ علیہ السلام بھائی دنیا سے کتنے سال کی عمر میں تشریف لے گئے ہیں؟ 63 سال کی عمر میں۔ 63 سال کی عمر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 بال سفید تھے۔ بھائی کتنے بال سفید تھے؟ صحابہ اکرام نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، بلکہ ایک صحابی نے یہ بھی روایت میں تفصیل بیان کر دی کہ اس کن پٹی پر کتنے سفید تھے، اس پر کتنے سفید تھے، اور داڑھی مبارک میں کتنے سفید تھے، اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی جو داڑھی تھی وہ گھنی تھی، اور آپ علیہ السلام جو بال ترتیب سے ہٹے ہوئے ہوتے ان کو کاٹ لیا کرتے تھے، اور داڑھی آپ کی بڑی تھی اور گھنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مونچھیں تھیں، آپ علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ قصر الشارب، شارب کا معنی ہوتا ہے پینے والی، پانی پیتے ہوئے جو مونچھیں پانی میں لگیں، اللہ کے نبی کو وہ بالکل پسند نہیں تھی، فرمایا ان کو کاٹو۔ اللہ کے نبی مونچھوں کو چھوٹا کرتے، اللہ کے نبی کو مونچھوں کو کیا کرتے؟ چھوٹا کرتے۔ حکم یہ تھا کہ یہ پانی میں نہ لگے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا کہ چونکہ اللہ کے نبی سادہ مزاج تھے کہ اللہ کے نبی نے یہاں مسواک رکھ کے اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا تاکہ وہ پانی میں نہ لگے، تاکہ وہ کہاں نہ لگے؟ پانی میں نہ لگے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رخسار مبارک تھے وہ بھرے ہوئے تھے۔ بھائی آپ کے رخسار مبارک کس طرح تھے؟ وہ بھرے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک، اگر کوئی سرسری دور سے دیکھتا اس کو یوں لگتا ناک بہت اونچی ہے، حالانکہ جب قریب آتا تو اس کو معمولی سی اعتدال کے ساتھ ناک اٹھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ آپ کی یہ جو ناک ہے نا، یہ آگے سے تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اٹھی ہوئی ناک تھی، اور اس پر چمک اس طرح ہوتی تھی کہ بعض دفعہ یوں لگتا تھا جیسے نور کی ایک شعاع نکل رہی ہے۔ نور کی کیا نکل رہی ہے؟ ہاں، شعاع نکل رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے جو دندان مبارک تھے وہ بڑے بڑے چوڑے دانت نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک تھے
وہ کچھ باریکی لیے ہوئے تھے، اور آپ علیہ السلام کے دانتوں میں معمولی فاصلہ تھا۔ یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں ان میں فاصلہ کچھ زیادہ تھا، ان میں فاصلہ بھائی کیا تھا، کچھ زیادہ تھا ان میں۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو اندھیرے میں بھی آپ علیہ السلام کے دندان مبارک یوں چمکا کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک یوں چمکا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ گنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے تھے، ان کے درمیان میں تھے۔ بھائی کیا تھے، ان کے درمیان میں تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ بڑے بال رکھنا پسند تھا، جس کو آج کل ہمارے یہاں دہشت گردی کی علامت بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اکثر جو بال مبارک تھے وہ یہ جو کانوں کی لو ہے اس کے برابر ہوا کرتے تھے۔ وہ کس کے برابر ہوا کرتے تھے؟ کانوں کی لو۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ ان کندھوں سے ٹچ ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جو ٹنڈ کروائی ہے وہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر کروائی ہے۔ ہم نے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا، میں حجام کے پاس بیٹھا تھا، کیا لگا جی یہ اسلامی کٹ ہے، کیا ہے، اسلامی کٹ ہے۔ ٹنڈ کا نام کیا رکھ دیا ہے، اسلامی کٹ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے علاوہ ٹنڈ نہیں کروائی۔ آپ کے بال کبھی کبھار یہاں ٹچ ہوتے، زیادہ یہاں کانوں کی لو تک رہتے، اور آپ علیہ السلام کے بال بالکل سیاہ تھے۔ آپ علیہ السلام شروع میں مانگ نہیں نکالا کرتے اور بعد میں مانگ نکال لیا کرتے تھے درمیان میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی یہ جو مانگ ہے یہ بہت چمکا کرتی تھی، اور آپ کی بال اس طرح تھے کہ بڑی آسانی سے یوں مانگ نکل سکتی تھی، بڑی آسانی سے مانگ نکل سکتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قد مبارک تھا، آپ علیہ السلام کا قد درمیانہ تھا۔ آپ نہ بڑے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے۔ بھئی آپ کا قد کیسا تھا؟ لیکن قد کا ایک معجزہ تھا، اس کو 1 نہیں 2 نہیں 7 8 صحابہ بیان کر رہے کہ اللہ کے نبی تھے۔ ہم جب اللہ کے نبی کو اکیلا دیکھتے نا تو ہم کہتے کہ حضور کا قد درمیانہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں، حضور کا قد کیا ہے؟ لیکن جب بہت سارے لوگوں میں کھڑے ہوتے تو اللہ کے نبی سب سے اونچے نظر آتے۔ اکیلے کھڑے ہوتے میانہ قد، اور جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تو سب سے، حالانکہ حضرت حمزہ حضرت عباس وغیرہ بڑے قد کے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بھی جب کھڑے ہوتے کیا لگتے، نمایاں۔ علماء نے، حافظ ابن حجر نے اس کی حکمت لکھی ہے، چونکہ کمالات اور خوبیوں میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ظاہر میں بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا اکیلے کھڑا ہوتے درمیانہ قد ہوتا، اور جب بہت ساری جماعت میں کھڑے ہوتے تو کیا سب سے اونچا قد ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ علیہ السلام کے جو یہ جوڑ تھے، ہڈیاں تھیں، یہ چوڑی تھی۔ جو بنو ہاشم ہے نا، ان سب کے جو جوڑ ہیں نا یہ بڑے قد کاٹ کے تھے۔ بنو ہاشم بھائی سب کیا تھے؟ بڑے قد کاٹ کے تھے، بڑی بڑی شیروں جیسی جوانیاں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے جوڑ جو تھے وہ کھلی ہڈی کے تھے، چھوٹی چھوٹی ہڈیوں کے نہیں تھے، آپ کے جوڑ مبارک بہت کھلے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا کہ آپ کا جو دہن تھا، منہ مبارک تھا، وہ کچھ کشادہ تھا، جب مسکراتے تو دانت اچھی طرح نظر آتے۔ گفتگو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ گم سم نہیں بولا کرتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں لفظ سمجھ نہ آئے۔ اللہ کے نبی جب گفتگو فرماتے تو ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح سمجھ آتا، ایک ایک لفظ موتیوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ منہ میں ہی لفظ کو گھما دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کے بولتے اور موتیوں کی طرح بولتے، اور جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا دیتے۔ اس لیے صحابی فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں جب کوئی اٹھ کر جاتا تو ہر بندے کو اللہ کے نبی کی باتیں یاد ہو جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو کن پٹیوں سے
اور آپ علیہ السلام کو یوں چہرے سے یوں دیکھنا پسند نہیں تھا، چونکہ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے وجود کے ساتھ، مثلا یوں ہے، اگر ادھر متوجہ ہونا ہے تو اللہ کے نبی یوں نہیں کرتے تھے اور بیٹھے بیٹھے یوں بھی نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں تھا۔ اگر ادھر سے کسی نے حضور کو خطاب کیا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں متوجہ، پورا جسم اس کی طرف کیا کرتے تھے؟ متوجہ ہو جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا۔ کن پٹیوں سے دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر بال نہیں تھے۔ یہ جو زیر ناف کے بال ہیں، بغلوں کے بال ہیں، یہ طبی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی حکمتیں، یہ جسم کی گندگیوں کو کھینچتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جسم کی گندگیوں کو کھینچتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر زائد بال نہیں تھے، صرف آپ علیہ السلام کے بالوں پر، جسم پر یہاں صرف ایک باریک سی دھاری آتی تھی بالوں کی، جو ناف تک تھی۔ بھائی جو کہاں تک تھی؟ ناف تک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہتھیلیاں ہیں یہ گوشت سے پر تھیں، مضبوط ہتھیلی تھی، اور آپ کے پاؤں بھی مضبوط اس کے تھے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے میں بھی ایک معجزہ تھا۔ آپ علیہ السلام جب چلتے تو آپ علیہ السلام کو زمین پہ پاؤں گھسیٹنا پسند نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا نا بعض لوگ چلتے ہیں، آپ کو یہ پسند نہیں تھا، آپ پاؤں اٹھا کر چلتے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور کے پاؤں اٹھانے سے اندازہ ہوتا تھا قوت کا، کہ جیسے تم پہاڑوں سے اترتے ہو نا، اللہ کے نبی یوں چلتے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کے دیکھا ہے، آپ کے چلنے میں یہ معجزہ تھا۔ صحابی فرماتے ہیں ہمیں یوں لگتا تھا کہ جیسے زمین سکڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی یہاں سے وہاں ہمیں اتنی دیر لگتی، اللہ کے نبی منٹوں میں یوں پہنچ جاتے تھے، اللہ کے نبی منٹوں میں یوں پہنچا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ چل کے دیکھا ہے، پورے مدینہ میں کوئی شخص پیدل چلنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری نہیں کر سکتا تھا، حضور کی برابری۔ فرمایا کہ ہمیں جب حضور کے ساتھ چلنا ہوتا نا تو ہمیں تکلف کر کے تیز تیز، اور ہم دیکھتے اللہ کے نبی آسانی سے چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی یوں لگتا کہ جب اللہ کے نبی کہیں جا رہے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ جیسے زمین کیا ہو گئی ہے؟ سکڑ گئی ہے۔ اور یہ بھی صحیح روایات میں ہے، اس زمانے میں واش روم وغیرہ نہیں تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لشکر سے واپس آ رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات تھے زمین ان کو نگل جاتی تھی، زمین ان کو کیا کرتی تھی؟ نگل جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے بارے میں صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے لعاب مبارک میں ایک خاص قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے لعاب مبارک میں کیا آیا کرتی تھی؟ خاص قسم کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ رستے میں کھیل رہے تھے، میں بھی 6 سال کا بچہ تھا، کئی بچے، اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی شفقت سے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا مجھے یہ سنت بہت پیاری لگتی ہے، اب یہ عمل کرنے والے کم لوگ رہ گئے ہیں، اس پر بھائی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی چھوٹوں کے سر پر کیا کرتے تھے؟ ہاتھ پھیرا۔ فرمایا کہ ہمارے سر پر بھی ہاتھ پھیرا، اور ہم بچے تھے، ہمیں چہروں سے بھی یوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے ہمارے چہروں کو یوں کیا تو میں نے 2 باتیں محسوس کی۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک خاص قسم کی ٹھنڈک تھی جو میں نے کہیں اور محسوس نہیں کی۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے ایسی خوشبو آئی کہ میں نے زندگی میں اس خوشبو کو دوبارہ کبھی محسوس ہے۔ آپ علیہ السلام کے جسم سے ویسے ہی خوشبو نکلتی رہتی تھی، ویسے ہی کیا نکلتی رہتی تھی؟ خوشبو نکلتی رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے جسم اطہر پر، وہ پرانا زمانہ تھا، پانی نہیں تھا، جو ایسی کوئی چیز آپ کے جسم پر پیدا ہی چڑھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال عطا فرمایا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ اعتدال کے ساتھ کچھ بڑا تھا، اعتدال کے ساتھ۔ ایک ہوتا نا وہ بے تکا بڑا سر، وہ نہیں، یہ سرداری کی علامت تھی۔ اعتدال کے ساتھ سر مبارک بھائی کیا تھا؟ بڑا تھا۔ اور آپ علیہ السلام جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے یہ جو شانے تھے، یہ پیچھے والے، اس کو بھائی کیا کہتے ہیں؟ پیچھے سے شانے۔ آپ کے یہ پیچھے والے جو شانے ہیں نا،
ان میں فاصلہ روٹین سے زیادہ تھا۔ بھئی فاصلہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے کسی کے شانوں میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا جتنا فاصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں میں تھا، اور اسی لیے آپ کا جو سینہ تھا وہ بہت چوڑا تھا۔ آپ کا سینہ کیا تھا؟ بہت چوڑا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے بھی ہم آپ علیہ السلام کے شانوں کا فاصلہ ہم نے کسی کا اتنا نہیں دیکھا۔ آپ کا سینہ بھی چوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ مبارک تھا وہ آپ علیہ السلام کے بالکل سینہ اور پیٹ دونوں بالکل برابر تھے، دونوں کیا تھے؟ بالکل برابر تھے۔ اور آپ علیہ السلام کے یہ جو شانہ تھا یہاں مہر نبوت تھی۔ کئی مرتبہ میں نے بھی بہت تذکرہ کیا ہے، مختصر سا عرض کر دوں۔ حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر جو مہر نبوت تھی وہ پیدائشی تھی۔ بھائی وہ کیا تھی؟ پیدائشی تھی۔ یہ جو بایاں کندھا ہے نا، یہ جو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں موڈے دی ہڈی، یہ جو موڈے کی ہڈی ہے نا اس کے سامنے یہاں تھا۔ صحابہ اکرام نے مختلف تعبیریں اختیار کی ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام نے اس کی زیارت کی، دیکھا وہ کبوتر کا جو انڈا ہے اس کے برابر ماس تھا، وہ ابھرا ہوا تھا اور اس کے اوپر کچھ بال تھے، کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں، دو روایتیں ہیں۔ جو زیادہ ثقہ روایتیں ہیں ان میں یہ تھا کہ اگر ہم غور سے دیکھتے نا تو لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، لکھا ہوا کیا تھا؟ ایک روایت وہ سند کے اعتبار سے اتنی اچھی نہیں ہے، دوسری صحابی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا کہ اس پر یہ لکھا ہوا تھا عربی کا وہ کلمہ جس کا معنی یہ بنتا تھا آپ جہاں بھی جائیں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ جہاں بھی جائیں اللہ کی مدد کیا ہے۔ اور یہ پیدائشی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر۔ اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے تو صحابہ اکرام کو وقتی طور پہ یوں لگا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آسمانوں پر ہیں، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو بڑی بہن ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، وہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے لوگوں نے یہ کہا تو میں نے پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر وہ مہر نبوت دیکھی کہ آیا وہ باقی ہے یا نہیں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ مہر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ وہ مہر نبوت کیا ہو گئی ہے؟ ہم سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا عمومی جو جسم اطہر کی جو کیفیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو صحابہ حضرت عائشہ کی روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ علیہ السلام سونے کی حالت میں آپ کے جسم سے پسینہ زیادہ نکلا کرتا تھا، اور یہ صحت کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحت کی علامت ہے، پسینہ زیادہ نکلا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ علیہ السلام کی نیند میں کبھی بھی خراٹے نہیں تھے، ہاں سانس کی قوت کی آواز تھی۔ کیا تھی؟ سانس کی قوت کی آواز اکثر نکلا کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً زمین پر بیٹھنا پسند کرتے۔ بھائی عموماً کہاں بیٹھتے؟ بعض صحابہ نے حضور سے اجازت مانگی آپ کے لیے تختہ بنا دیں، آپ نے فرمایا نہ، مجھے زمین پر بیٹھنا ہی پسند ہے۔ آپ علیہ السلام زمین ہی پر بیٹھا کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اپنے ہاتھ سے یوں ٹیک لگا لیا کرتے، کبھی کبھار کیا کر لیا کرتے؟ اپنے ہاتھ سے ٹیک لگا لیا کرتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں اللہ جل جلالہ نے یہ صلاحیت رکھی تھی، آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے، اگر پیچھے کوئی اونچ نیچ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا بھی کہ تم جو کچھ کر رہے ہوتے ہو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے، مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس میں عموماً دو چادریں ہی حضور کو پسند تھیں، ایک چادر نیچے پہن لیتے تھے اور ایک چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی اچھی طرح، آپ علیہ السلام لکڑی کی کنگھی استعمال فرماتے اور اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اکثر کیا کیا کرتے تھے، لیکن وہ لکڑی کی تھی۔ آپ علیہ السلام کا یہ عمومی مزاج تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے تو آپ کا لعاب مبارک میں ایک بھائی کیا تھی؟ خوشبو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی مسواک بہت فرماتے تھے۔
اس کے باوجود بھی مسواک بہت فرماتے۔ آپ علیہ السلام کو چال ڈھال میں تکبرانہ ادا بالکل پسند نہیں تھی۔ صحابی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے نہ عورتوں کی طرح چلتے تھے اور نہ متکبروں کی طرح چلتے۔ آپ علیہ السلام عاجزی اور انکساری سے چلا کرتے تھے۔ کس طرح چلا کرتے تھے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں یہ معجزہ تھا، عموماً ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ موجود ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب تک پہنچ جاتی۔ آپ کی آواز بھائی کیا، جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ دیا ہے صرف ایک بندہ تھا حضور کی بات کو آگے پہنچانے والا، لیکن بھائی لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ۔ سب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی کیا تھی؟ آواز۔ اور آپ علیہ السلام کی بغلیں اس طرح، بغلیں مبارک اس طرح چمکا کرتی تھی۔ ایک نے 3 صحابہ نے اس بات کو ذکر کیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں، آپ نے جب یوں ہاتھ کیا نا تو آپ نے احرام باندھا ہوا تھا ذوالحلیفہ سے، توجہ میری طرف کرنا، ہم نے آپ کی بغلوں کو دیکھا کہ وہ موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ بھائی وہ کس کی طرح چمک رہی ہیں؟ موتیوں کی طرح چمک رہی ہیں۔ دوسرے صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور کو سجدہ کرتے دیکھا، یوں ہم نے سجدے میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کے جو بغلیں مبارک ہیں یہ سفید موتی کی طرح چمک رہی ہیں۔ یہ کس کی طرح چمک رہی ہیں؟ سفید موتی کی طرح چمک رہی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بات میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم میں جو طاقت تھی وہ عام مردوں کی طرح نہیں تھی۔ عام مردوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت بہت زیادہ تھی۔ صحابہ نے اپنے اپنے اندازے لگائے، بعض نے کہا 2 بندوں کے برابر تھی، بعض نے کہا، قاضی عیاض نے فرمایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو طاقت تھی وہ 30 بندوں کے برابر تھی۔ وہ کتنی طاقت تھی؟ 30 بندوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس لیے حضور علیہ السلام کو بخار بھی بہت، یہ اللہ کی حکمت ہے، آپ نے خود فرمایا کہ مجھے 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ مجھے کتنے بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے؟ 2 بندوں کے برابر بخار چڑھتا ہے۔ اور طاقت بہت زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں وزن بھی زیادہ تھا، وزن بھی کیا تھا؟ زیادہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام جب کھانا کھاتے، آپ علیہ السلام کو اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں تھا، دوسروں کو کھانوں میں شریک کر لیتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے حضور علیہ السلام کا یہ عجیب معجزہ دیکھا۔ بعض مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں کھانا کھانے لگے ہیں تو کھانا آیا 7-8 بندوں کا، اچانک مہمان آگے، اللہ کے نبی سب کو شریک کر لیتے، لیکن یہ عجیب بات تھی 10 بندوں کا کھانا آیا، حضور کے ساتھ کھانے میں جتنے شریک ہوتے سب کا پیٹ بھر جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ سب کا پیٹ۔ اور بھائی وہ روایت تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ابو طالب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی کفالت میں چلے گئے؟ چچا محترم جناب ابو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی کے والد گرامی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو طالب جو تھے آخری زمانے میں ان کی کچھ مالی حالت کیا ہو گئی تھی؟ کمزور تھی، اہل و عیال بہت زیادہ تھے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ظاہر ہے ہمارے گھر ہی رہتے تھے، عموماً ایسا ہوتا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تھوڑا کھانا بھی سارے گھر کے لیے کیا ہو جاتا؟ کافی ہو جاتا۔ اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کھانا میں تشریف نہ لاتے تو بھائی اس دن کیا ہوتا؟ کھانا سب کے لیے کافی نہ ہوتا۔ اصل میرا مقصد ہے جہاں سے بھائی کو سمجھ آئی ہے میری بات؟ بھائی آپ گرمی زیادہ ہے یا نیند آ رہی ہے یا مضمون آپ کے کام کا نہیں ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کرنا کیا چاہتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر تھا وہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر کی ایک ایک چیز جو تھی وہ معجزانہ تھی۔ جتنی باتیں میں نے آپ سے بیان کی ہیں اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کی نقل ہم کر سکتے ہیں اور ان میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کی ہم نقل اتار نہیں سکتے۔ اور جب یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اگلے جمعے کے جو مضامین ہیں یہ آج کے جو جمعے کی کچھ گزارشات ہیں یہ اس کی تمہید ہیں۔ اس سے خود بخود یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کو کوئی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ بقیہ باتیں آئندہ جمعوں میں صحیح۔